بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وأهل بيته وصحبه أجمعين. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. صبح جب آپ لوگ آئے تھے تو یہ شیڈ تھوڑا ٹھنڈا تھا اور موسم خوشگوار تھا. اب جیسے جیسے دھوپ کی شدت بڑھتی جا رہی، حبس اس کے اندر ہوتا جائے گا. کولرز رکھے ہوئے ہیں، تھوڑی بہت راحت ملے گی، لیکن پھر بھی ایثار و قربانی سے کام لینا ہی ہے. اور پروگرام ہمارا آگے بڑھتا جائے گا تو ماحول میں حدت اور حرارت بھی بڑھتی جائے گی، اور انشاءاللہ ایمان میں بھی حرارت بڑھتی جائے گی، جذبات اور عزائم میں بھی شدت پیدا ہو جائے گی. تو اس کے خاطر اس کو ہم گوارا کر لیں. حضرت ہمارے مہمان خصوصی حیدرآباد بھی پہنچ چکے، ہماری اس روڈ پر بھی آ گئے ہیں. 15-20 منٹ میں انشاءاللہ وہ یہاں پہنچ جائیں گے، اور مقررہ نظام کے مطابق حضرت کا بھی خصوصی خطاب ہوگا. مجھے مولانا نذیر صاحب نے اس طرف بھی توجہ دلائی کہ یہ پروگرام کیوں منعقد کیا گیا ہے، اس کے مقاصد کیا ہے. ہمارے حضرت مولانا ومیز احمد صاحب دامت برکاتہم نے ماشاءاللہ اپنے طویل تجربات، حالات پر گہری نظر، ملکی حالات پر اور عالمی حالات پر بھی ہے. وہ اچھے صاحب قلم ہیں اور ان کی نظر بہت پختہ ہے. بہت جلدی سمجھیے کہ انڈیکس کے طور پر آپ کو کچھ عنوانات کی طرف توجہ دلا گئے. وہ ایک فہرست مضامین ہے، اور اس پر آپ کو خود غور کر کے مزید کام کے میدانوں کو بنانا ہے اور تیار کرنا ہے. میں قاری یونس سے بول رہا تھا کہ بھائی حضرت مفتی صاحب نے تقریباً تمام ہی خدام دین کی ضرورت کے عنوانات کا احاطہ کر لیا ہے، تو اب مزید کیا ان کے سامنے رکھنا ہے بات. تو اس کا احاطہ تو ہو گیا، اعادہ کر لیں گے تاکہ ہمارے ذہنوں میں اچھی طریقے سے پیوست ہو جائے اور بیٹھ جائے. پہلی بات مجھے آپ لوگوں کے سامنے خدام دین ٹرسٹ کے حوالے سے اور اس کی جانب سے یہ کہنا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنے لوگ یہاں موجود ہیں وہ سب خدام دین ٹرسٹ کے ممبر بھی ہوں گے، اور بھی ہیں جو بیچارے اپنے کچھ عوارض کی وجہ سے نہیں پہنچ سکے. جو پہنچ سکے یہ آپ حضرات ہیں. اس میں سے بعض ممبر نہیں بھی ہوں گے، عمومی دعوت کے اعتبار سے اس کے اندر شریک ہو گئے ہیں. یہ ادارہ کیوں قائم کیا گیا، اس کے پیچھے صرف ایک جذبہ تھا، اور خیال تو اس کا بہت عرصے سے میرے ذہن میں بھی تھا. اور ایک مرتبہ اس سلسلے میں برسوں پہلے حیدرآباد میں ایک مشاورت بھی ہوئی. کس کے لیے؟ کہ یہ جو دین کے خدام ہیں، علماء ہیں، ائمہ ہیں، مؤذنین ہیں، مدرسین ہیں، پڑھانے والے، ان میں سے اکثر لوگوں کی جز معاشی کی وجہ سے مسائل کے شکار ہوتے ہیں، اور وقتاً فوقتاً دشواریاں پیش آتی ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ روزمرہ کی زندگی تو گزر رہی ہے،
اور الحمدللہ عزت و عافیت کے ساتھ گزر رہی ہے. لیکن ہر ایک انسان کی زندگی میں کوئی وقتی مسائل ہوتے ہیں، اور وقتی مسائل میں جو مرفہ الحال لوگ ہیں ان کو کوئی ٹینشن اور پریشانی نہیں رہتی، اور جو جز معاش ہوتے ہیں ان کو پریشانی ہوتی کہ بھئی اب اس مسئلے کا کیا ہوگا. جیسے سال بھر ہم برس کے 12 مہینے آرام سے کھا پی رہے ہیں، لیکن ڈیلیوری کا وقت آ گیا گھر میں، تو ظاہر ہے کہ اس زمانے میں پہلے گھروں میں ڈیلیوری ہو جاتی تھی. اب اس زمانے میں تو ہاسپٹل میں جانا، اور ہاسپٹل میں جب سے استقرار حمل ہوا ہے تب سے علاج چلاتے رہنا، ہر وقفے سے جانا، دوائیں خریدنا، دوائیں کھلانا، دوائیں چلتے رہنا. وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہ ہمارے ہاں صرف جو ہے ماں کا علاج چلتا ہے. امریکہ کینیڈا وغیرہ کے اندر تو بچے کا بھی چلتا ہے، جو اندر ہے بچہ اس کا بھی علاج چلتا رہتا ہے. 15 دن میں ٹیسٹ ہونا، دوائیں کھلانا کرنا سب ہم کھانا پڑتا ہے بچے کے واسطے، تو اس کا علاج بھی چلتا رہتا ہے، اس کی صحت کی فکر بھی چلتی رہتی ہے، ماں کی صحت کی فکر بھی چلتی رہتی ہے. تو یہ ڈبل اور مہنگا ہے وہاں پر. ہمارے پاس تو خیر پھر سنگل ہے اس لیے، لیکن اس کے باوجود کبھی 50,000 60,000 70,000 80,000 آپریشن وغیرہ ہو جائے، ٹوٹل ملا کے 1 لاکھ روپے تو نکل جاتے ہیں. تو اب ایسی کوئی صورتحال پیش آتی ہے ہمارے علماء کو، خدام دین کو، تو وہ اس میں عین وقت پہ پریشان ہو جاتے ہیں، اور ان کے لیے اس کا متبادل یا کوئی نظم کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے. تو اس پر غور کیا گیا تھا کہ بھائی کوئی ایسا انتظام ہو کہ خدام دین کو کوئی مشکل مصیبت پیش آئے تو وہ کہاں جائیں، کس سے بات کریں، کون ان کی مدد کرے گا. ایسی صورتحال پیش آئے، صدر صاحب سے کہیں گے، ناظم صاحب سے کہیں گے، کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے، کتنی مدد کریں گے وقتی طور پر، تو اس سے مسائل حل نہیں ہوں گے. اس کے لیے کوئی عمومی طور پر ایسا ادارہ بنایا جائے جس ادارے میں خدام دین خود کفیل ہوں، وہ خود ہی اس کے ممبر ہوں، اور وہ خود ہی اپنی کمائی میں سے کچھ حصہ ایثار اور قربانی کی بنیاد پر اس میں شامل کر کے ایک ہمارا بیت المال بن جائے، اس میں کچھ پیسہ اکٹھا ہو جائے. سب کو ضرورت نہیں پیش آتی اور سب مجبور نہیں ہوتے، اور ہر وقت بھی نہیں پیش آتی ضرورت، لیکن جب تب کوئی مشکل پیش آ جاوے تو اس وقت میں ان کے لیے اپنا کوئی ادارہ ہو، سہارا ہو، جس میں وہ اپنی ضرورت کے بارے میں جا کر رجوع کر سکیں، بات کر سکیں، کوئی حل نکل سکے، پورا نہ صحیح جس قدر ہو سکے اتنا تو نکل سکے. تو یہ ایک اہم اور ضروری مسئلہ تھا. یہ مسئلہ جب سے ہم خدمت دین کے میدان میں قدم رکھے تب سے ذہن میں تھا. ایک ذہن میں ایک بات آتی رہتی تھی کہ بھائی لوگوں کو ہم اس کا قائل تو نہیں کر سکیں گے اور اس پر مجبور نہیں کر سکیں گے کہ وہ اپنی ذہنیت بدلیں. جب تک مملکت اسلامی تھی، خود ہمارے جنوب میں دکن میں حیدرآباد اسٹیٹ تھا، تو ایک بادشاہ کے تحت تھی مملکت، اور محبوب نگر ضلع کا اختتام جہاں سے کرنول شروع ہو رہا ہے. کرنول سے میسور اسٹیٹ تھا، اور کرنول سے ادھر لے کر اورنگ آباد تک حیدرآباد اسٹیٹ تھا. یہ ایک پوری کنٹری تھی اور خود مختار اور آزاد حکومت تھی. ہندوستان کی جتنے مسلم حکومتیں تھیں ان سب میں سب سے دولت مند، سب سے کمپلیٹ، سب سے مکمل حکومت یہاں پر تھی. یہ ایسی حکومت تھی کہ اس حکومت کا اپنا ایئرپورٹ تھا. بیگم پیٹ ایئرپورٹ جو ہے وہ نظام اسٹیٹ میں بنا ہوا ایئرپورٹ ہے.
اپنا ایئرپورٹ تھا، اپنا ریلوے تھا، اپنی بس سروس تھی، اپنی سکہ تھا، سب کچھ اپنا تھا، کسی بھی دوسری حکومت کی مدد کے بغیر۔ اس زمانے میں جو حکومت تھی، اس حکومت کے جتنی وزارتیں تھیں، اس میں ایک وزارت صیغہ امور مذہبی، اس زمانے میں سر رشتہ امور مذہبی کہا گیا۔ یہ امور مذہبی کے تحت میں تمام خدام دین کی تنخواہیں اور ان کی ضروریات کا تکفل حکومت وقت کی اپنی ذمہ داری تھی۔ سب لوگ سرکاری ملازم تھے، یہاں تک کہ علماء کو بھی مختلف عنوانوں سے نظام اسٹیٹ میں ملازمت مل جاتی تھی۔ ہمارے نانا حضرت مولانا سید محمد ذکی رحمہ اللہ جب دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہو کے آئے تو ایک عالم ہونے کی حیثیت سے ان کو اردو پنڈت کی نوکری مل گئی، اور وہ اردو پڑھانے کے لیے سرکاری ملازم تھے، باقاعدہ آخر میں ریٹائرڈ ہوئے۔ یہ اور بات ہے کہ ملازمت سرکاری تھی، لیکن جہاں رہے وہاں اپنے علم کا فیضان، عقائد کی اصلاح اور ملت اسلامیہ کو صحیح رستہ دین کا دکھانا، یہ کام نہیں چھوڑا، یہ کام برابر کرتے رہے۔ نوکری ان کی تبادلے ہوتے رہتے تھے، جگہ جگہ جاتے تھے، ہر جگہ آج بھی ہم کو لوگ ملتے ہیں کہ ان کی وجہ سے سیدھا رستہ ملا، صحیح عقیدہ ملا اور صحیح ملا۔ تو ایسے ایک مسلم سرپرستی کی وجہ سے ممکن تھا، لیکن جب یہ سرپرستی ختم ہو گئی شامت اعمال سے اور ہندوستان حیدرآباد انڈین یونین کی ایک ریاست بن گیا، تو ظاہر ہے کہ مرکزی حکومت اور مرکزی دستور اور مرکزی قانون سب یہاں پر نافذ ہو گیا۔ تو پھر یہی حال یہاں کا بھی ہو گیا کہ لوگوں کے لیے، دینی خدام کے لیے اب سرکار سرپرست نہیں ہے، دینی خدام کے لیے سرکاری سرپرستی ختم ہو گئی۔ اور آج بھی مسلم کنٹریز میں ہے، جو مسلم ممالک ہے، وہاں خدام دین کو سرکار ایک باقاعدہ سرکاری ملازم کی حیثیت سے استعمال کرتی ہے اور ان کو تنخواہ دیتی ہے اور ان کی سرپرستی کرتی ہے۔ سعودی عرب ہو، کوئی سا بھی گلف کنٹری ہو، انڈونیشیا ہو، ملیشیا ہو، کہیں بھی جو مسلم کنٹریز ہیں وہاں باقاعدہ وہی نظام ہے جو نظام عہد فاروقی سے چل رہا ہے کہ خدام دین کی سرکار سرپرست ہے، اور خدام دین کو چونکہ محبوس کیا گیا ہے اور ان کو اپنی دنیاوی فکروں سے روک دیا گیا ہے، تو پھر سرکار کی ذمہ داری ہے کہ ان کی فکر کرے، ان کی معاشی فکر کرے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ جو بھی بیت المال میں مال آئے گا، جب تک نہیں تھا، جب بیت المال قائم ہوا اور اس میں مال آنے لگا تو مال غنیمت کا 5واں حصہ خمس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے اور اپنے نبی کے لیے فرما دیا، للہ وللرسول۔ تو اللہ کو تو ضرورت نہیں ہے، صرف نبی کو یہ مال دیا گیا، وہ اپنے اقربا اور ضرورت مندوں پر اپنی مصلحت سے خرچ کریں، اس کے لیے ان کو یہ مال دیا گیا۔ پھر حضور علیہ السلام اس مال سے ان کے اپنے پورے گھر جو 9 مکانات تھے ان کو، حضرت فاطمہ کو حضور علیہ السلام ماہانہ وظیفہ جاری فرماتے تھے اور ان کی ضرورتوں کا اس کے ذریعے سے تکفل کرتے تھے۔ اس کو صدیق اکبر نے اپنی خلافت میں باقی رکھا۔ آپ جانتے ہیں کہ میراث کا مسئلہ آیا تو انہوں نے کہا کہ میراث کی حیثیت سے تو نہیں دوں گا میں، لیکن امانت کی حیثیت سے حضرت علی لینا چاہیں اور حضرت عباس لینا چاہیں تو ان کو دے دوں گا، مصرف اسلامی رہے گا، قرآنی رہے گا، اور آپ کی ملکیت نہیں بنے گی، میں آپ کو دے دوں گا۔ تو یہ ایک مسئلہ ہے، مگر انتظام اللہ کی طرف سے کیا گیا ہے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو صدیق اکبر اگلے دن اپنے کپڑوں کا گٹھرا لے کر بازار کی طرف جا رہے تھے۔
حضرت عمر مل گئے. حضرت عمر نے کہا کہ کہاں جا رہے ہیں امیر المومنین آپ؟ تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی کپڑے بیچنے جا رہا ہوں. تو کہا آپ کپڑے بیچنے جائیں گے تو مسلمانوں کا کیا ہوگا؟ آپ مومنین کے امیر ہیں، ان کے مسائل کا کیا ہوگا؟ وہ کون دیکھے گا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں یہ دیکھتے بیٹھا ہوں تو میرے گھر کے اخراجات کا کیا ہوگا؟ تو پرابلم تو صدیق اکبر کو بھی تھا. حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے اس پہ غور کریں گے، مگر آپ واپس چلیے. واپس لے کے آئے، مسجد میں خواص صحابہ کو جمع کیا، مشورہ کیا، یہ طے پایا کہ حضرت ابو بکر اب تجارت نہیں کریں گے، بیت المال حضرت ابو بکر کو خرچہ دیں، وہ صرف مسلمانوں کا کام کریں. الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض، جو اپنی روزی روٹی کے لیے زمین پر گھوم پھر نہیں سکتے، سامان و انتظام نہیں کر سکتے، وہ محصور کر دیے گئے دین کی خدمات کے واسطے، تو پھر ان کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، بیت المال اس کا ذمہ دار ہے. اسی وجہ سے مسلم کنٹریز میں حکمراں اس کی ذمہ داری کو پورا کرتے ہیں. اور ہمارے ہاں بھی کبھی تھا، اب تو کہیں بھی نہیں ہے ہندوستان میں مسلم حکومت، تو کوئی اس کا ذمہ دار نہیں. یہ ذمہ داری خود بخود ہندوستانی مسلمانوں کے سر پہ پڑ گئی. وہ سرکار سے ہٹی اور کوئی سرکار نہیں، تو مسلمانوں ہی کے سر پہ پڑ گئی ہے ذمہ داری. تو مسلمان الحمدللہ ہمیں فخر کرنا چاہیے اور تعریف کرنا چاہیے اور تسلیم کرنا چاہیے کہ مسلمانان ہند نے اس ذمہ داری کو ہنسی خوشی پورا کیا. اس حد تک یہ ذمہ داری ہے کہ اگر کسی گورنمنٹ کو دیا جائے یہ بجٹ تو وہ بھی قبول کرنے کے لیے تیار ہے. ملک میں کئی لاکھ مسجدیں ہیں، ہر مسجد کے 2 امپلائی، امام اور مؤذن، تو 8 لاکھ 20 سال پہلے کی بات، 8 لاکھ امپلائی ہیں جن کو تنخواہ دینا ہے ماہانہ. اور پھر انجمنیں ہیں، مدرسے ہیں، مسجدوں کی تعمیر ہے، سرائے بنتے ہیں، بیت المال چلتے ہیں، اور اللہ کے لیے قربانیاں کرنا ہے، زکاتیں ادا کرنا ہے. یہ سب ہندوستان کا مسلمان کر رہا ہے، اور ان کے کرنے کی وجہ سے دین اس ملک میں زندہ ہے. اگر وہ نہ کرتے تو دین کیسے باقی رہتا؟ ان کے کرنے کی وجہ سے زندہ ہے. یہ کئی ارب روپے کا سالانہ بجٹ ہے جو ہندوستانی مسلمان اپنے جیب سے کر رہا ہے، اور پتہ بھی نہیں چلتا کہ کتنا کر رہا ہے. ہم لوگوں نے غور نہیں کیا، RSS نے غور کیا، VHP نے غور کیا، دشمنان اسلام کی جماعتوں نے غور کیا، اور انہوں نے کہا مسلمان کتنے کام ہو رہے ہیں ہندوستان میں، اور کتنی تعمیرات ہو رہی ہیں مذہبی، اور کتنے مذہبی سرگرمیاں چل رہی ہیں، اور ان سرگرمیوں کا خرچ کیا ہونا چاہیے. بڑے بڑے ماہروں نے معاشیات کے اس کا بجٹ نکالا ہے، اور پھر انہوں نے خود طے کر لیا کہ یہ بجٹ ان کو کہاں سے آ رہا ہے. تو کہنے کو جو کہہ دیے کہ باہر سے لا رہے ہیں، لیکن اندرونی طور پر ان کو یہ تسلیم ہے کہ کہیں سے بھی نہیں آ رہا ہے، یہ سب کچھ یہیں کا مسلمان اپنے جیب سے خرچ کرتا ہے. لہذا RSS نے اور VHP نے اور شیو سینا نے، ان سب لوگوں نے ایک منصوبہ بنایا ہے کہ مسلمانوں کے ذرائع آمدنی کیسے چھینے جائیں، اور مسلمانوں کے ذرائع آمدنی پر قدغن کیسے لگائی جائے. یہ ایک منصوبہ ہے باقاعدہ، موجودہ سرکار کے مد نظر بھی ہے. یہ پہلے تو صرف تنظیموں کے ذہن میں تھا مسلم مخالف، اب تو موجودہ سرکار کے بھی مد نظر ہے. تو یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اس کی روشنی میں ہمیں ماننا چاہیے کہ وہ سب آمد و رفت روک دیجیے، تو سب کی نظر ایک طرف ہو جاتی ہے. یہ فطری طور پر آدمی نئی حرکت کی طرف متوجہ ہوتا ہے، جو بات چل رہی ہے اس کی طرف توجہ نہیں رہتی. اس وجہ سے کوئی آنا جانا اور کچھ سامان لانا یہ سب فی الحال روک دیجیے. آپ آخر میں کر لو یا پہلے کر لینا چاہیے.
مدرسوں کے جلسوں میں بھی ایسا ہوتا، عین وقت پہ انعامات لے کے آتے رہتے، سب آتے رہتے، سارا طلبہ اسی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، سب ایسے ہوتا ہے۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے، پہلے سے رکھنا چاہیے یا بعد میں لانا چاہیے کام ختم ہونے کے بعد۔ تو خیر میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ اب ہندوستان میں ہمارے مسائل کا حل ہندوستان کے عام مسلمان ہیں، وہی ہمارا بیت المال ہے، اور تو کوئی ہے نہیں ذریعہ۔ یہ بیت المال ہے ہمارا، اوقاف ہے تو اس کی جیسی حالت ہے سب کو معلوم ہے۔ اسی حالت کی دہائی دے کر ان لوگوں نے قبضہ کرنے کی ایک ناجائز کوشش کی ہوئی ہے، اللہ اس کے ضرر سے اثر سے بچا لے مسلم اوقاف کو۔ لیکن ان لوگوں نے جو دہائی دی ہے وہ ہماری ہی نالائقی کی دہائی دی ہے کہ اتنا تھا ان کے پاس، اس کے باوجود نہ یہ پڑھ سکے اور نہ یہ کھا سکے، یہی حوالہ ان لوگوں نے دیا۔ اب ہم ان کو پڑھائیں گے بھی کھلائیں گے بھی، اگر ہمارے ہاتھ میں یہ آ جائے گا سارا مال تو خیر اس کا تو مقابلہ کرنا ہی ہے، لیکن جو ہوا وہ غلط بھی نہیں ہے، وہ اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن ان کو بھی نہیں دینا ہے۔ ہم یہی کہیں گے کہ وہ کھایا ہوگا تو مسلمان ہی کھایا ہوگا، اب آپ کیوں کھانا چاہ رہے ہیں؟ تو یہ ہم ان کو کہنا پڑے گا۔ مگر ہمارے اوقاف نے جس قدر نقصان پہنچایا اوقاف کو، مسلمانوں نے، مسلم آفیسرز نے، مسلم لیڈروں نے، مسلم حکمرانوں نے جتنا نقصان پہنچایا وہ اظہر من الشمس ہے، کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ جو بیٹھا وہ اپنا الو سیدھا کر کے ہٹ گیا وہاں سے، جو بیٹھا وہ اپنا کام کر کے ہٹ گیا۔ اب بڑی بڑی کالونیاں حیدرآباد میں ایسی بنی ہوئی ہیں ہماری نظر میں، جو وقف کی زمین پر بنی ہے، کسی مسجد کے تحت ہے، اور اس پر کیسے پلاٹنگ ہو گئی اور کیسے اس پہ بڑی بڑی کالونیاں بن گئی، مارکیٹیں بن گئی، بازار بن گئے۔ تو ہمارا بیٹھا ہوا آدمی ہی فائل فراہم کرنے کا کام کچھ پیسے لے کے کر دیا، اس نے 2 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ کمائے، اس نے 10 کروڑ 20 کروڑ 50 کروڑ کما لی۔ یہ ایک مسئلہ ہے، لیکن انٹرنل ہے، ہم کو اندر ہی بیٹھ کے رونا ہے، اندر ہی گھٹنا ہے۔ اب بولنا بھی نہیں ہے، لیکن یہ سب اپنے ہیں اس لیے بول رہا ہوں۔ سب کچھ لٹانے والے ہمارے ہی لوگ ہیں۔ اب ہم کو بیت المال مل سکتا تھا وقف بورڈ کے تحت، اب بہترین نظام خدام دین کی تنخواہوں کا بن سکتا تھا، لیکن بدقسمتی سے وہ بھی نہیں بن سکا۔ اب کیا ہے؟ تو جو پبلک کے جیب میں ہے وہی ہمارا ذریعہ ہے۔ مدرسہ بھی اسی سے چل رہا، مسجد بھی اسی سے چل رہی، انجمن بھی اسی سے چل رہا، بیت المال بھی اسی سے چل رہا، سب اسی سے چل رہا۔ اگرچہ کہ ٹرن اوور کروڑوں سے آگے بڑھ گیا ہے، سینکڑوں کروڑ ہزاروں کروڑ کا، لیکن چل رہا اسی سے۔ اب یہ جو دینے والے لوگ ہیں ان کا دینا، اور جو لینے والے لوگ ہیں ان کا لینا، اس کے بعد اسے جمع کر کے ڈسٹریبیوٹ کرنا، اس میں ہم کو شکایتیں ہو سکتی ہیں۔ بہت سے لوگوں کو شکایت ہے کہ متولی لوگ جو ہیں مسجد میں پیسہ تو بہت ہے لیکن دیتے نہیں۔ اسی طریقے سے بہت سے اساتذہ کو شکایت ہے کہ مدرسے میں پیسہ تو بہت ہے لیکن اساتذہ کو دیتے نہیں، ان کو ملتا نہیں۔ یہ شکایتیں سننے میں آتی رہتی ہیں، اور کسی حد تک صحیح بھی ہوتی ہیں اور کسی حد تک غلط بھی ہوتی ہے۔ اس لیے کہ اگر مدرسے کے پاس پیسہ ہے اور نہیں دیا جا رہا ہے تو یہ واقعی قابل شکایت بات ہے۔ آپ رکھ کے کیا کریں گے بھائی؟ بانٹ دو، تقسیم کرو، خرچ کر دو، اللہ اگلے سال کا بجٹ دے گا۔ مسجد کے پاس پیسہ ہے اور نہیں خرچ کر رہے ہیں تو قابل شکایت ہے یقیناً۔ کیا کرو گے بھائی؟ آپ بھی تو نہیں لے جا سکتے خبر میں، دے دو، جو لوگ خدمت کر رہے ہیں ان کے اوپر خرچ کر دو وہاں۔ لیکن بہت سی مسجدیں اور بہت سے مدارس ایسے ہوتے ہیں جن کے آمد و خرچ برابر ہوتا ہے اور بچت وہاں کچھ نہیں ہوتی، تو وہاں تو ہم یہ شکوہ بھی نہیں کر سکتے۔ کیسے کریں گے؟ ہم خود دیکھ رہے ہوں، ہم خود جان رہے ہوں تو ہم اس کا شکوہ کیسے کریں گے؟ تو وہاں یہ شکایت بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن بات بحیثیت مجموعی یہ جوں کی تو رہ جاتی ہے
کہ خدام دین کا ذریعہ معاش ویک ہے، کمزور ہے، ضعیف ہے۔ یہ بات اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے، تو کیا کیا جائے؟ تو اس سلسلے میں میں عام طور سے اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں خدام دین کے اجلاس میں، اب پھر کہتا ہوں غور کرنے کے واسطے کہ ہم اگر یک طرفہ دیکھیں گے تو ہمارا نظریہ اور ہمارا ذہن یک طرفہ بنے گا، اگر ہم ہمہ جہت دیکھیں گے تو ہمارا ذہن وسیع ہوگا اور ہمارا ذہن ہمہ جہت بنے گا، یک طرفہ نہیں بنے گا، مایوسی نہیں پیدا ہوگی اور شکایت زبان پر نہیں آئے گی۔ وہ اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، سب کو میں زیادہ دے دیتا تو وہ زمین پہ فساد کرتے، باغی بن جاتے، اپنی مصلحت بھی بتا دی۔ ایک تو یہ دعویٰ فرمایا کہ میں نے ہی کسی کو کم دیا ہے، کسی کو زیادہ دیا ہے۔ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کو چاہتا ہوں میں بڑھاتا ہوں، جس کی چاہتا ہوں روزی گھٹاتا ہوں، یہ کام میرا ہے، کسی کا نہیں۔ کیوں کرتا ہوں؟ تو لو بسط اللہ الرزق لعبادہ لبغوا فی الارض، اگر اللہ سب کو روزی فراوانی سے دے دیتا تو زمین پر امن قائم نہ ہو سکتا، زمین پر بغاوت اور فساد کا بازار گرم ہو جاتا۔ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ، وہ اپنی منشا کے مطابق روزی کو اتارتا ہے زمین پر اور مقدار خود مقرر کرتا ہے۔ تو یہ ایک بات ہمیں یہ طے کر لینا چاہیے کہ تنگی و فراوانی کا تعلق اللہ کی طرف سے ہے، یہ ہمیں طے کر لینا چاہیے۔ دوسری بات ہمیں یہ دیکھنا چاہیے سماج پر نظر ڈال کے کہ یہ رزق کی تنگی صرف خدام دین ہی سے جڑی ہوئی ہے یا یہ رزق کی تنگی سماج کے ہر طبقے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے؟ تنگی اور فراوانی دونوں چیزیں ہر طبقے کے ساتھ۔ تو آپ ایک دفعہ نظر ڈالو، سماج میں ڈاکٹرز ہیں اور ڈاکٹرز جو ہیں وہ پڑھتے ہی اس لیے ہیں کہ بہت کمائیں، اچھا کمائیں، خوشحال زندگی گزاریں، اسی کے لیے پڑھتے ہیں۔ کئی کروڑ کے خرچے کے بعد جو لوگ ڈاکٹر بنے ہیں، آپ صرف آپ کی بستی کے حد تک دیکھ لینا جا کے، اپنی بستی میں کتنے ڈاکٹر ہیں؟ کیا سب ڈاکٹروں کی ڈگریوں کے برابر آمدنی ہے؟ تو آپ کو ملے گا کہ نہیں، کمی زیادتی۔ ایک ڈاکٹر اتنا کما رہا کہ کہاں رکھیں سمجھ میں نہیں آ رہا اس کو، اور ایک ڈاکٹر کو اپنی ملگی کا کرایہ میں نکلنا مشکل ہے۔ وہ بھی ڈاکٹر ہے، وہ بھی ڈاکٹر ہے، اس کے پاس بھی سند ہے، اس کے پاس بھی سند ہے۔ ایک ڈاکٹر نے 50 کروڑ 100 کروڑ کا ہاسپٹل بنا دیا ہے، ایک ڈاکٹر اس ہاسپٹل میں تنخواہ لے کے کام کرنے پر مجبور ہے۔ فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے۔ پھر آپ انجینئرز کو دیکھیے، انجینئر بنتے ہیں پیسہ کمانے کے لیے، خوشحال زندگی گزارنے کے لیے، لیکن آپ کو دیکھیں گے کہ ایک انجینئر کے گھر میں روزانہ پریشانی چل رہی ہے، کڑکی ہے اور فاقہ ہے، پریشانی، اور ایک انجینئر ہے وہ ماشاءاللہ صبح و شام کما رہا ہے، گاڑیوں میں پھر رہا ہے۔ اور اس آپ بلڈرز کو دیکھیے، کوئی بلڈرز ہیں ایک چھوٹا موٹا مکان بڑی مشکل سے بنا پاتے ہیں اور اس میں کچھ بچا نہیں بچا نقصان ہوتا ہے، اور کچھ بلڈرز ہیں جو حکومت کو بھی آنکھیں دکھا سکتے ہیں، اتنا پیسہ ان کے پاس۔ ایجوکیشنلسٹ کو دیکھ لو، پروفیسرز کو دیکھ لو، لیکچررز کو دیکھ لو، ٹیچرز کو دیکھ لو۔ اور ٹیچرز کی بات آئی تو میں کہوں کہ کوئی ٹیچر خوش نہیں ہے اتنا جتنا آپ خوش ہیں، کوئی ٹیچر خوش نہیں، ہر ٹیچر پریشان ہے۔ تو آمدنی ہمارے پاس ہی کم زیادہ نہیں ہے، ہر طبقہ سماج میں کم زیادہ ہوتی ہے۔ کسی کو خوشحال دیکھیں گے آپ اور کسی کو تنگ معاش دیکھیں گے، ہر طبقے میں۔ ہم چونکہ دوسرے طبقوں کو نہیں دیکھ رہے،
اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید دنیا میں غریبی صرف ہمارا ہی ساتھ لگی ہوئی، ایسا ہم سمجھ رہے ہیں، اور اسی وجہ سے ہماری زبانوں پر شکایت آ رہی ہے۔ ایسا نہیں۔ بعض لوگ چلائے تھے خوب کہ حضرت تھانوی فارغ ہوتے ہی حج کے لیے چلے گئے تھے، تنخواہ اتنی زیادہ تھی، حالانکہ ایسی بات نہیں۔ تنخواہ تو جب تک کانپور میں پڑھاتے تھے تو تنخواہ تھی، اور جب کانپور چھوڑ دیا اور تھانہ بھون چلے گئے، کوئی ذریعہ حضرت کا نہیں تھا۔ ایک دفعہ خود فرمایا کہ بھائی ہم مالداروں کی برائی کیوں کریں گے، ہم ان کی مخالفت کیوں کریں گے، آپ ہی لوگوں کے ہدیے نذرانے پر تو ہماری زندگی گزر رہی۔ جو حج کر سکے اپنے والد کی میراث کی وجہ سے کر سکے، ان کو ان کی دینی خدمات کے ذریعے اتنا پیسہ نہیں ملا، اپنے والد کی میراث ملی، اور خود والد سے بھی کہا کہ آپ کو بھی حج کرنا چاہیے، اور میرے اوپر بھی فرض ہو گیا ہے، لہذا مجھے بھی کرنا چاہیے، بھائی کو بھی کرنا چاہیے۔ تو اپنے والد کے ساتھ گئے اور حج کر کے آئے۔ تو سب کو ملتی، کتنے علماء ہیں، ہم ڈھونڈ ڈھونڈ کے کچھ مالدار علماء کو نکال کے سامنے رکھیں، اور جن لوگوں نے اس طرح زندگی گزار کر دین کی خدمت کی ہے کہ آج ہم ان کی حالت سنیں تو اپنے کو ان سے 1000 درجے بہتر سمجھیں۔ اس حالت میں بھی انہوں نے زندگی گزاری ہے، ہمارے اسلاف، ہمارے اکابر دیوبند۔ تو کچھ لوگوں کا کام ہی یہ ہے کہ وہ حوصلہ بڑھانے کے بجائے حوصلہ توڑنے والا کام کرتے ہیں۔ اور سوشل میڈیا پر اگر ہمارے قلم سے، ہماری زبان سے ایسی باتیں آئیں گی تو کیا وہ لوگ درست ہو جائیں گے؟ مسجد کے متولی، مسجد کی کمیٹیاں درست ہو جائیں گی؟ اب وہ درست کرنے کا کوئی دوسرا طریقہ ہے، وہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ ایک جگہ ہم گئے تو وہاں کے ائمہ نے کہا ہم لوگ سب مل کے استعفیٰ دے دینا چاہ رہے ہیں۔ 17 مسجدیں تھیں قصبے میں، سب مل کر استعفیٰ دے دینا چاہ رہے ہیں۔ کچھ جاننے والے بھی تھے، چھوٹے تھے بچے اپنے، تو ان لوگوں نے مشورہ کہا کہ ہم لوگ ایسا طے کر لیے حضرت۔ میں کہا ست خیر ہرگز مت کرو، مگر ایسا کیوں طے کیے؟ تو بولے کیا ہے وہ 7000 6000 5000 5 وقت جانا، کوئی دوسرا کام ہی نہیں کر سکتے، اور جا کے جو ہے مسجد کے پیچھے پڑے ہوئے رہنا، اور یہ ہم کو ملتا ہے ایک نماز 30 دن پڑھائی تو 1000 روپے، کیا کریں؟ چھوڑ کے کچھ دھندا کر لیں گے، کوئی دوسرا کام کر لیں گے۔ کہا کہ بیٹا ہے تو صحیح آپ کا دکھ، آپ کی تکلیف، آپ کا احساس اپنی جگہ پر، لیکن ایک تو ہمیں خدمت دین کو اپنے سے چھوڑنا نہیں چاہیے، کبھی دین کی خدمت کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ایک مرتبہ ہمارے ایک استاد تھے حضرت سید شاہ معظم شہید رحمۃ اللہ علیہ، عالم حافظ نہیں تھے لیکن اللہ والے تھے، صاحب نسبت بزرگ تھے۔ میں نے ان سے کچھ تنگی کی شکایت کی ابتدائی زندگی میں، تو حضرت نے فرمایا کہ بیٹا کبھی بھی مسجد نہیں چھوڑنا، اور وہ شکایت تنگی کی بھی نہیں تھی، وہ شکایت مسجد والوں کے ستانے کی تھی۔ تو کہا کبھی بھی نہیں چھوڑنا، دھکا دے کے نکالے تو جب چھوڑو، اس سے پہلے نہیں چھوڑنا دین کا کام۔ امامت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، نبی کی جگہ پہ کھڑا کیا ہے، شرف ہے، عزت ہے، آپ کیسے چھوڑو گے؟ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے خود سے ہٹنے کی وجہ سے وہ خود تم کو معزول کر دے اپنے دین کی خدمت سے، بھی زندگی میں کبھی موقع نہیں ملے گا، کبھی موقع نہیں ملے گا۔ میں اپنی آنکھوں سے، آپ میں سے اکثر سے زیادہ عمر رکھتا ہوں، تجربہ رکھتا ہوں، اپنی آنکھوں سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہیں اللہ نے معزول کر دیا ہے، ان کی تمام تر صلاحیتوں کے باوجود وہ دین کا کام نہیں کر رہے، وہ دین کی خدمت نہیں کر رہے، صلاحیتیں اب بھی بہت اچھی ہیں، اللہ نے معزول کر دیا۔ ہو گئی ہوگی کوئی بے ادبی، ہو گئی ہوگی کوئی شکایت اس کی شان میں، اور اس نے معزول کر دیا۔ مولانا روم کی مناجات میں یہ دعا ہے کہ اللہ مہربانی کر کے مجھے اپنی خدمت سے معزول مت کیجیے، از کرم از خدمتت معزول مکن، مجھے معزول مت کیجیے۔ معلوم ہوا کہ تقرر بھی آسمانوں سے ہوتا ہے دینی خدام کا،
اور عزل بھی وہیں سے ہو سکتا ہے. اگر وہ معزول کر دے تو پھر کوئی جگہ نہیں ملے گی دین کی خدمت میں. تو ہمیں یہ مان کے چلنا چاہیے کہ ہمارے بڑے بھی دو طرح کے تھے. کچھ کا بیک سپورٹ تھا، ذرائع تھے، زمینیں تھیں، کاشت ہوتی تھی، کوئی تجارت تھی والد کی، اس کے ذریعے کو انہوں نے باقی رکھا، اس لیے وہ خوشحال رہے. اور اکثریت دینی خدام کی پہلے زمانے میں بھی مشکل سے ہی گزر کر دین کی خدمت کرتی رہی. اب تاریخ پڑھی ہے مگر ہمارے ہاں تاریخ جو ہے وہ لائبریریوں میں جمع کے رکھنے کے واسطے ہے، پڑھنے کے واسطے نہیں. اگر اکابر کی سوانح عمریاں پڑھیں تو ہمارے اندر یہ خود اعتمادی پیدا ہو سکتی ہے، قناعت پسندی پیدا ہو سکتی ہے، اور تکلیفوں سے گزرنے کا حوصلہ پیدا ہو سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ نہیں رکھتا کسی کو بھی تکلیف میں، کچھ آزماتا ہے پھر آگے نکال کے وہ خود بچا لیتا ہے اور وہ خود رستے بناتا چلا جاتا ہے. خاص طور سے خدام دین کو جتنا ہم نے دیکھا ہے، جو ہمارے بچپن میں جوان تھے اور اب وہ ضعیف و بوڑھے ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے عزت سے رکھا ہے، کسی کے محتاج نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں رکا، بیٹیوں کی شادیاں نہیں رکی، بچوں کے زندگیاں نہیں رکی، کوئی پریشانی نہیں پیش آئی. اللہ تعالیٰ آج بھی ان کو خوشحال رکھا، آخری عمر میں بھی فراوانی سے اور عزت سے زندگی گزار رہے. ہم نے ان کے جوانی کی تنگیاں بھی دیکھی اور اس وقت اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ہم دیکھ رہے ہیں. ایسے ہوتا ہے. ہم خود اپنی ابتدائی خدمت دین کے زمانے کی مشکلات آپ کو سنا سکتے ہیں، آپ حیران ہوں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے دھیرے دھیرے کاموں کو برقرار رکھنے کی وجہ سے اللہ نے اپنا فضل فرما دیا، اور سب پر فرماتا ہے، کوئی بھی ایسا نہیں ہوتا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے کہ اللہم اجعل اوسع رزقک عند کبر سنی وانقطاع عمری، میرے آخری زندگی میں آپ رزق کو اور زیادہ کھول دیجیے. اور تمام وارثین انبیاء کے آخر عمر میں اللہ تعالیٰ فضل کے ساتھ رحمت کا، کرم کا معاملہ فرمائے گا. ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے اور ہمت سے کام کرتے رہنا چاہیے. تو ہم نے وہاں لوگوں کو جمع کیا، بچوں کو تو یہی سمجھایا، ائمہ کو، علماء کو، لیکن لوگوں کو جمع کر کے ہم نے کہا کہ بھائی یہاں کتنے ڈاکٹر ہیں، یہاں کتنے انجینئر ہیں، ان لوگوں کو جمع کر کے ان سے پوچھنا چاہیے کہ آپ کسی نہ کسی مسجد میں نماز پڑھتے ہوں گے، کم سے کم جمعہ تو پڑھتے ہوں گے. کیا کبھی آپ نے اپنے امام سے پوچھا کہ آپ کو مسجد سے کیا ملتا ہے، گزر بسر سہولت سے ہو جاتی ہے کہ نہیں ہو جاتی ہے؟ پوچھا؟ یہ بلڈر بھی نہیں پوچھتا، یہ ڈاکٹر بھی نہیں پوچھتا، یہ انجینئر بھی نہیں پوچھتا، یہ لائر بھی نہیں پوچھتا. یہ بڑے بڑے پروفیشنلز ہیں، کروڑوں کمانے والے ہیں، اسی مسجد میں جا کے نماز پڑھتے ہیں، لیکن اپنے امام مؤذن کے بارے میں کبھی خیر خیریت نہیں پوچھتے. اس طبقے کو جمع کر کے غیرت دلا کر ان کو پابند کرنا چاہیے کہ مسئلہ آپ اٹھاؤ کہ کیا تنخواہیں مل رہی ہیں، یہ تنخواہیں درست کرنا چاہیے، یہ تنخواہوں کا اسکیل بلند کرنا چاہیے، آپ اٹھاؤ. لیکن ہم آپ کو، یعنی آپ خدام دین کو کبھی اجازت نہیں دیں گے کہ آپ اس مسئلے کو اٹھائیں، یہ آپ کی شان نہیں. ان لوگوں کو اٹھانا چاہیے جن کے ذمے یہ کام ہے، تو ان کا دھیان نہیں جا رہا. تو جو سینئر علماء ہیں ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ ایسے لوگوں کو جوڑیں. کئی کیمپ ہوتے ہیں ہمارے ہاں، کیمپ ہوتے ہیں صاحب، وکیلوں کا کیمپ، ڈاکٹروں کا کیمپ، یہ کیمپ، وہ کیمپ، وہ کیمپ، ان کو ہی نفع پہنچانے کے لیے ہوتے. لیکن ایک کیمپ ایسا بھی ہو جس میں پروفیشنلز کو جمع کیا جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ کیا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے؟ آپ کا امام کا جی جل رہا ہوگا، آپ کے امام کے بیٹے کی طبیعت خراب ہوگی، علاج کا پیسہ جیب میں نہیں ہوگا، اور وہ آپ کے سامنے عشاء پڑھا رہا ہے، فجر پڑھا رہا ہے، اس کا دھیان کدھر ہے؟ اور آپ اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کو احساس ہی نہیں ہے. تو اس حوالے سے مصلیوں کا دماغ صحیح کرنا چاہیے.
اور ان کو ان کی ذمہ داری کی مسئولیت کی طرف توجہ دلانا چاہیے۔ آپ مسئول ہیں، آپ اللہ کے ہاں پوچھے جائیں گے، آپ کی ذمہ داری ہے، اور ان سے یہ مدعا اٹھانا چاہیے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہیں اٹھنا چاہیے، اٹھنا چاہیے، مگر خدام دین کے ذریعے نہیں اٹھنا چاہیے، کیونکہ خدمت دین میں قناعت اور توکل ہی سرمایہ ہے۔ اگر آپ اس سرمایہ کو ختم کر دیں گے تو پھر ہماری کوئی حیثیت نہیں رہے گی، ہمارے کام کی برکت اٹھ جائے گی۔ اس لیے ہونا چاہیے، مگر کسی اور کے ذریعے سے ہونا چاہیے۔ کئی جگہ پر توجہ دلایا ہوں، ہو سکتا ہے کہ اللہ کے بندے اس سلسلے میں کوئی کام کریں اور شعور بیداری مہم چلے، اور ملت اسلامیہ کا شعور تو بیدار ہے، وہ تو دے کے دے رہے ہیں، تھک بھی نہیں رہے، لیکن ذمہ داروں کا شعور بیدار کرانا ہے۔ ذمہ داروں کا شعور بیدار کرانے کے واسطے اس سلسلے میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے، ہم کر بھی رہے ہیں، وہ بھی ایک آپ کی خدمت ہے، یعنی خدام دین کے لیے ایک خدمت ہے، اس فکر میں بھی ہے۔ اور یہ ایک دوسرا چھوٹا سا بندوبست کر دیا گیا ہے۔ یہ چھوٹا سا بندوبست یہ ہے کہ ہر آدمی 100 روپے کا ممبر بن جائے، ماہانہ 100 روپے دے، صدقہ اور انفاق واجب ہو یا نہ ہو، انفاق یہ ایمان کے اعمال میں سے ایک عمل ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون، یہ صحابہ نصاب کی بات نہیں، یہ خرچ کرنا ہر مومن کی صفت ہے۔ تو جیسے عوام الناس خرچ کر رہے ہیں دین کے نام پر، ہم لوگ بھی اپنی برادری کی عزت و خودداری کی برقراری کے واسطے اپنے آمدنی میں سے خرچ کریں، ہماری اپنی آمدنی، کسب طیب، خدمت دین کے عوض اللہ نے جو بھی انعام دیا ہے اس انعام میں سے ہم دیں۔ خدام دین کے 2 طبقے کیے جا سکتے ہیں، ایک وہ خدام دین جو بیچارے شروع ہی سے جز معاش ہیں، والدین بھی جز معاش تھے، اور بڑی مشکل سے کسی طرح بچے کو پڑھایا، وہ عالم دین بنے، اور اتنا کمزور بیک گراؤنڈ ہے، فیملی بیک گراؤنڈ، کہ ان کے کمانے کے بعد ماں باپ کو کچھ خوشحالی ملی ہے۔ ایسے کتنے علماء ہیں، ان کے میدان میں اترنے کے بعد ماں باپ کچھ اچھے کپڑے پہن رہے ہیں، ماں باپ کچھ اچھا کھا رہے ہیں، ایسی بھی ہمارے سامنے ہزاروں مثالیں ہیں۔ تو وہ ایک طبقہ ہے، اور ایک طبقہ وہ ہے جن کے والدین ماشاءاللہ خوشحال ہے، موروثی ان کے پاس پراپرٹی ہے، جائیداد ہے، ذاتی مکان ہے، اور یہ ہے، اور اس طریقے سے انہوں نے خود بھی سوچا کہ بچہ میرا عالم بن جائے گا تو میرے بچے کو صرف دینی خدمت سے کیا چلے گا۔ اس لیے کئی علماء ایسے ہیں جن کے والدین نے خود فکر کر کے ان کے لیے کوئی سپورٹ کیا ہے، ان کا کوئی انتظام کیا ہے، مثلا ذاتی گھر ہی کا انتظام کر دیا ہو کہ بھئی بچہ ہمارا کم سے کم ذاتی گھر میں رہے گا، کرائے کی مصیبت تو نہیں رہے گی بچے کو، یا کوئی ملگی بنا کر کرائے کا انتظام کر دیا ہو، یا کوئی گاؤں میں زمین ہو 1-2 ایکڑ کھیتی باڑی کی بچے کے لیے رکھی ہو انہوں نے۔ ایسے بھی ہمارے علماء ہیں، تو ہم ان کو 2 کیٹیگری کر سکتے، ایک وہ جن کو فیملی سپورٹ حاصل ہے، بعض ایسے بھی ہیں کہ وہ تو خدمت کر رہے ہیں اور ان کی کوئی زیادہ آمدنی نہیں، لیکن ان کے بھائی بہنیں بہت خوشحال ہیں، امریکہ میں ہیں، دبئی میں ہیں، اچھا کما رہے ہیں، اور وہ اپنی کمائی میں اپنے بھائی کو فراموش نہیں کرتے ہیں، تو ان کی سرپرستی اور ان کا مالی سپورٹ ان کو بھی محتاج نہیں بناتا، الحمدللہ آرام سے گزر بسر ہو جا رہی۔ تو یہ جو کمزور طبقہ ہے ضعفاء کا، اس کو امرائے خدام، ضعفاء خدام کے لیے خود کو سپورٹ بنائیں کہ ہم ان کا سپورٹ بنیں گے۔ یہ ہم کو خود کر لینا ہے، اپنی برادری کو، یہ ایک برادری ہے، برادری کو خود کر لینا ہے۔ جیسا قریشی برادری ہے، تاجر برادری ہے، باغبان برادری ہے، بہت سی برادریاں ہیں، غیر مسلموں میں بھی اور مسلمانوں میں بھی۔ یہ لوگ عام طور سے ایسے ٹرسٹ بنا لیتے ہیں
اور ایسی جمعیت بنا لیتے ہیں کہ جو ان کے عمرا ہیں وہ ضعفاء کے لیے سپورٹ بن جائے، ان کی کمزوری کو دور کرنے کا سبب بن جائے، ایسا کرتے ہیں۔ اگر ہم لوگ بھی ایسا کر لیں، ہم میں جو لوگ الحمدللہ بے فکر ہیں، یا یہ کہ اولاد کم ہے، ذمہ داریاں کم ہیں، تو ہم ان لوگوں کو جو ہماری طرح خدمت دین میں ہیں لیکن بہنوں کی شادیاں بھی کرنا ہے، بوڑھے ماں باپ کو سنبھالنا بھی ہے، اپنے بیوی بچوں کو بھی سنبھالنا ہے، اور ان کو بھی وہی 10,000 اور ہمارے بھی 10,000، اور میرے 2 ہی بچے ہیں اور ذمہ داری اب کچھ بھی نہیں ہے میرے اوپر، کسی اور کا بوجھ نہیں ہے، تو ہم ان کے 12 کر سکتے ہیں، ہمارے 8 کر لیں، ان کے 12 کر دیں، ہم ایسا کر سکتے ہیں نا۔ کونوا عباد اللہ اخوانا کا تو یہی مطلب ہے کہ ایک دوسرے کو ہم کیسے سپورٹ کریں، تو ایسا ہم کر سکتے ہیں۔ ایک بات یاد آئی مجھے، وہ ایک کتاب ہے المستطرف فی کل فن مزدصرف، مشہور کتاب ہے، علماء جانتے ہیں۔ اس کتاب میں بہت سے عجیب عجیب باتیں لکھی، اس میں سخاوت کا ایک عجیب واقعہ لکھا کہ کچھ لوگوں نے چوری کی، کچھ جرم میں پکڑے گئے، بادشاہ کے پاس لائے گئے، بادشاہ نے کہا ان سب کو سزا دینا ہے، سزا کیا دی جائے؟ تو اب بادشاہ ہے، تو اس نے کیا کیا کہ چٹھی پر مختلف سزائیں لکھو الگ الگ، اور یہ ان کے درمیان پھینک دو، ہر ایک آگے بڑھ کر کوئی چٹھی اٹھا لے، اس پر جو سزا لکھی ہوئی ہے وہ سزا اس کو دی جائے۔ یہ فیصلہ ہوا بادشاہ کا۔ تو کسی پر سزائے موت لکھی تھی، کسی پر جلا وطنی لکھی تھی، کسی کے اوپر قید بامشقت لکھا تھا، کسی پہ عمر قید بہرحال مختلف سزائیں جو اس زمانے میں دی جاتی ہوں گی الگ 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 لکھ کے پھینک دیا گیا۔ لوگ اٹھا لیے، پھر لائن میں کھڑے ہو گئے، تو ایک آدمی کے ہاتھ میں آیا موت، سزائے موت اس کے ہاتھ میں، اور ایک دوسرے کی اس میں آیا ایک چھوٹی سی مختصر سی سزا کہ وہ سزا دے کر اسے رہائی مل جائے گی، چھٹی مل جائے گی، 1 سال قید اس کے ہاتھ میں۔ اس کے اب جس کے ہاتھ میں موت کی پرچی آئی تھی وہ نے اپنے ساتھی سے کہا مجھے موت سے تو کوئی ڈر نہیں تھا اگر میری بوڑھی ماں زندہ نہ ہوتی، مجھے موت سے کوئی ڈر نہیں، ٹھیک ہے سزائے موت ہو جائے گی، مر جاؤں گا، قصہ ختم ہو جائے، مگر ایک چیز ذرا ڈرا رہی ہے کہ بوڑھی ماں زندہ ہے، وہ ڈرا رہی۔ تو بازو والے نے کیا کیا کہ وہ چٹھی مجھے دے دے، یہ چٹھی تو لے لے، میری ماں نہیں ہے، میں مر جاتا ہوں، تو چلا جاتا۔ تو دیکھو یہ کتنی بڑی سخاوت ہے، زندگی دی دوسرے کو زندگی دی صرف اس کی حالت پر رحم کھا کر۔ تو ہم لوگ تو بھائی علم والے، عمل والے، فضل والے، دین والے ہیں، ہم کیا ایک دوسرے کے لیے ایسا نہیں سوچ سکتے؟ ہم بھی سوچ سکتے ہیں۔ اس وجہ سے ہم لوگوں کو چاہیے کہ جو خدام دین ماشاءاللہ سے زیادہ پریشان نہیں ہیں، اللہ نے خوشحال رکھا ہے، ان خدام دین کو اپنے ساتھیوں میں سے جو خدام دین بہت کمزور چل رہے ہیں ان کی مدد ماہانہ کرنا چاہیے۔ اسی کی ایک عمومی شکل بنائی گئی ہے یہ خدام دین ٹرسٹ، ایک عمومی شکل، 100 روپے ماہانہ، بھائی 100 روپے جمع کرو، اور آپ یہاں نقشے لگے ہوئے ہیں اور آپ کے سامنے تفصیل آئے گی بھی اور پہلے بھی آ چکی ہے کہ اس کو قائم ہو کر کوئی زیادہ عرصہ نہیں ہوا، یہ ٹرسٹ جو ہے وہ حدیث العمر ہے، اور اس کے باوجود اس کے خدمتیں آپ دیکھ لیجیے، اور یہ ساری خدمت خدام دین کے باہر کسی کی نہیں کی گئی، خدام دین کے اندر ہی کی گئی ہے، اور خدام دین کے باہر سے نہیں لیا گیا ہے پیسہ، خدام دین کے پیسے سے ہی کیا گیا ہے۔ شروع سے ہم نے یہ شرط رکھی تھی اس کے لیے چندہ وصول نہیں کیا جائے، یہ ہماری عزت ہے، چندہ وصول نہیں کیا جائے گا، اس کے لیے ہم بولیں گے نہیں، بھیک نہیں مانگیں گے، ہم اپنے ہی بھائی برادری سے جمع کریں گے، جس کو اللہ زیادہ دے وہ زیادہ جمع کرے، جس کو اللہ کم دے وہ کم سے کم 100 روپے جمع کرے، اور اسی پیسے سے کام کریں گے۔ اتنا ضرور ہوا کہ بعض خاص احباب جو علماء کے قدرداں ہیں، عزت کی نظر سے دیکھنے والے ہیں، خود نمائی نہیں چاہتے،
نام نہیں چاہتے، ایسے بعض اپنے قریبی لوگوں کو متوجہ کر کے ان کی تعاون کو اس میں لیا گیا ہے، جس کا کسی کو بھی پتہ نہیں۔ ایسے گمنام اللہ کے کچھ بندے، باقی زیادہ تر جو ہوا ہے وہ آپ ہی کے تعاون سے ہوا ہے اور آپ ہی کے ضعفاء کے لیے ہوا ہے، اسی پر خرچ کیا گیا ہے۔ اب کیا 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 گیا ہے تو وہ تفصیل آپ مولانا نذیر صاحب سے جانیں گے کہ کیا 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 گیا ہے۔ تو اس میں یہ کیا گیا ہے کہ بعض بچوں کے اسکول کے بیگ سے کتابیں ہیں، فیس کسی کی چڑھ گئی ہے، بند نہ ہو، کسی کو ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، علاج کیسے کرایا جائے، یہ بھی ایک شکل رکھی ان حضرات نے کہ بعض دواخانوں سے بات کر کے رکھے ہوئے ہیں کہ ہماری سفارش سے کسی کو بھیجا جائے تو خدام دین کو آپ جو ہے چارجز میں کمی کریں۔ ایسے چارجز، ایسے بھی علاج کرائے گئے، اور وہ جو آدھا چارج لگا اس میں بھی کتنا ٹرسٹ دے سکتا ہے تو ٹرسٹ سے دے کر اس پر بوجھ کم سے کم ڈالنے کی کوشش کی گئی۔ اسی طرح شادی کے موقع پر، اسی طریقے سے ڈیلیوری کے موقع پر اور بیوی کے علاج کے سلسلے میں وغیرہ وغیرہ جو چیزیں ہمارے خدام دین کو پیش آتی ہیں، ان چیزوں کے سلسلے میں ہم نے اس کی طرف توجہ دی ہے، یعنی ٹرسٹ نے توجہ دی ہے۔ کام تو یہ سب ہمارے نوجوان بچے ہی کر رہے ہیں اور بڑی فکر کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اب چونکہ کوئی سینئر کا نام رکھ لینا چاہتے ہیں، اس لیے ہم کو رکھا ہوا ہے نام میں صدر، کام تو سب یہی کر رہے ہیں، اور یہ وصولی اور جمع اور حساب اور کتاب، اور پھر اس کا انفاق ضرورت پر لگانا کرنا، جد و جہد، اور آپ لوگوں کے اتنے بڑے اجتماع کے لیے ایک مہینے سے مسلسل کوشش اور جد و جہد، وہ سب یہی حضرات کر رہے ہیں جو ٹرسٹ کے ممبران ہیں اور اس کے خدام ہیں۔ اور سب لوگوں کو تو کام میں نہیں لگا سکتے کہ آپ خود کام میں لگے ہوئے ہیں، تو یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے، پس منظر ہے۔ اللہ پاک نے اس میں برکت عطا فرمائی، اس کے نظام کو بھی الحمدللہ، چونکہ سب علماء ہیں اس لیے بتاتا ہوں، جو نظام بنایا گیا، جو دستور بنایا گیا، اس دستور کو بھی سینئر علماء کی خدمت میں پیش کر کے شرعی اعتبار سے، مالیات کے شرعی قوانین کے اعتبار سے اس میں کوئی اشکال تو نہیں ہے، اس کی بھی تحقیق کرائی گئی، اور 3 مرتبہ دستور میں تبدیلیاں ہوئی، اور تیسری مرتبہ جب حضرت مفتی جمال الدین صاحب وغیرہ نے دارالفتاء دارالعلوم حیدرآباد سے سائن کر کے دیے، اور دیگر مفتیوں نے بھی، کہ صاحب اب یہ ٹرسٹ اور اس کا مالیاتی نظام شرعی طور پر کسی خلجان سے خالی ہے، اس میں کوئی خلجان نہیں، تب جا کر اس پر کام شروع کیا گیا۔ اس سے پہلے تو کام بھی شروع نہیں ہوا، اس کا پورا اطمینان کر کے باقاعدہ طور پر اس کو شروع کیا گیا ہے۔ اس میں اللہ نے بہت برکت دی، جتنا کام ہوا وہ ہماری توقع سے کہیں زیادہ کام، اتنا کام ہوا۔ اب پھر اس محدود طریقے پر کہ خدام دین سے ہی لیا جائے گا اور خدام دین ہی پر خرچ کیا جائے گا، اس محدود طریقے پر بھی اللہ نے اتنا بڑا کام دیا ہے۔ اب آپ حضرات کو سالانہ جوڑا جاتا ہے، سالانہ کیوں جوڑا جاتا ہے کہ جو کام ہوا وہ سامنے آئے، تاکہ بہت سے ایسے ممبر ہیں جو دے رہے ہیں لیکن نہ ان کو کبھی ضرورت پڑی، نہ ان کا کچھ ارادہ استفادہ کرنے کا ہے، مگر برابر دے رہے ہیں، برابر شریک ہیں کہ بھئی کسی کا بھلا ہو رہا ہے ہمارے ساتھیوں کا، تو اس میں لگے ہوئے ہیں۔ تو ان کو بھی تو پتہ چلے کہ آپ سے لے کر کیا گیا ہے، ان کو بھی تو علم میں آئے۔ تو جب سب جمع ہو جائیں گے تو سب کے علم میں یہ بات آئے گی، اور ترغیب دینا ہے آپ لوگوں کو کہ جو ابھی تک ممبر نہیں ہے وہ ممبر بنے۔ ہمارے شہر حیدرآباد کے حد تک اگر ہم تمام زونز میں اور تمام محلوں میں اس تحریک کو کامیاب کر لیں گے تو ایسی صورت میں ہم ایک مثالی ضلع ہوں گے، دوسرے ضلعوں سے خواہش کر سکیں گے کہ بھئی یہاں تو دریا ہے، سمندر ہے علماء کا، خدام دین کا، ڈسٹرکٹ میں تو اتنے نہیں ہیں، تم لوگ اس سے کامیاب وہاں پر نظام چلاؤ۔ بعض حضرات ڈسٹرکٹ سے اجازت لے کے اس میں آئے ہیں سمجھنے کے واسطے، تو ایک کامیاب نظام چلاؤ وہاں پر،
وہاں پر تو خدام دین اتنی بڑی تعداد میں نہیں ہوں گے، تو ایک بہت اچھا نظام ڈسٹرکٹ میں بن سکتا ہے۔ کرناٹک کے ایک مقام پر میں گیا تو وہاں یہ بات آئی، تو وہاں کے علماء نے بتایا کہ یہاں یہ نظام قائم ہے، اور الحمدللہ علماء برادری ہی سب مل کر ایک ٹرسٹ ہیں، وہی جمع کر رہے ہیں، وہی ایک دوسرے کو نفع پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ایک جگہ تو معلوم ہوا کہ ماشاءاللہ وہاں یہ کام مسلمان علماء خود کر رہے ہیں۔ اس لیے عزیزوں، نوجوانوں، آپ سے یہ گزارش ہے، ہم اپنے کو خود مکتفی سمجھیں اور خود مکتفی بنائیں، اور کسی اور کے رحم و کرم کا انتظار نہ کریں۔ یہ ہماری خودداری کا تقاضا ہے، یہ ہمارے بلند ترین مقام کا تقاضا ہے، یہ ہمارے وقار کی سربلندی کا تقاضا ہے کہ ہم خود مکتفی ہو جائیں، ہم کسی اور کے رحم و کرم کا نہ انتظار کریں نہ شکوہ کریں۔ کیا شکایت کریں؟ آپ میں سے اکثر نے حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمہ اللہ سے پڑھا ہوگا۔ انہوں نے تحفۃ القاری میں ایک جگہ پر یہ لکھا ہے کہ میں طالب علموں سے کہتا ہوں کہ متولیوں، کمیٹیوں، ناظموں کی شکایت کرنا چھوڑو، اپنے دین کی خدمت کے ساتھ کوئی سائیڈ بزنس ایسا کر لو کہ جس سے تمہاری ضرورتیں آسانی کے ساتھ پوری ہو جائیں۔ اور فرمایا کہ میری مثال لے لو، میں نے مکتبہ حجاز قائم کیا، ایک ذریعہ بنایا سائیڈ میں، اور اس کی وجہ سے دارالعلوم میں 1 گھنٹی بھی نہیں چھوڑی میں نے۔ تمام گھنٹیاں جتنے پہلے سے پڑھا رہا ہوں اتنے ہی پڑھا رہا ہوں، اور برابر پڑھاتا ہوں، 1 گھنٹی بھی نہیں چھوڑی ہے۔ تو اپنی خدمت دین کو چھوڑے بغیر کوئی ذریعہ ایسا کر لو کہ ادھر سے بھی کچھ سپورٹ ہوتا رہے، ادھر سے بھی کچھ آمدنی آپ کی ہوتی رہی۔ امام بخاری کا تجارتی ذریعہ تھا، لیکن مزاربت پر کاروبار تھا۔ خود امام نے کبھی اپنی دینی زندگی اور حدیث کی خدمت نہیں چھوڑی۔ امام ابو حنیفہ کا اپنا ذریعہ تھا، لیکن پوری زندگی انہوں نے فقہ کی خدمت میں گزاری، لیکن وہ بھی چلاتے رہے سلسلہ، اور اس سلسلے سے اپنا بھی بھلا کیا اور اپنے شاگردوں کا بھی کیا۔ امام بخاری کے ایک شاگرد کہتے ہیں، جب میرے گھر کی کچھ تنگی کا پتہ چلا تو حضرت نے مجھے 1000 درہم دیے۔ میں نے لینے سے منع کر دیا، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں لے لو، کام آئے گا، کام آئے گا۔ کئی دفعے اصرار کر کے متعدد موقعوں پر مجھے مجبور کیا تو میں لے لیا، لیکن لے کر میں نے ان کے کتابوں کا جو میں تویز کا کام کرتا تھا اس کے لیے کاغذ خریدنے میں لگایا، اور امام بخاری کو جو چیزیں کھانے پینے میں پسند تھیں وہ لا کر گھر پہنچانے میں لگا دیا، انہی پر خرچ کر دیا، یہ سوچ کر کہ میں غریب کب استاد پہ خرچ کر سکتا تھا، استاد سے ہدیہ آ گیا ہے تو استاد ہی پر خرچ کر دو، تو وہ 1000 درہم انہی پہ خرچ کر دیا۔ تو ایسے غیور استاد تھے اور ایسے غیور شاگرد تھے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس کا کچھ حصہ نصیب فرمائے۔ اور بات آئی تو میں کہوں کہ عزیزو، اپنے استادوں کا کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے، کچھ نہ کچھ خدمت کرتے رہنا چاہیے، جو اللہ دے دے، جتنی ہماری حیثیت ہو۔ اس سے دعائیں ملتی ہیں اور اس سے ترقیات ہوتی ہیں، اور اس سے بہت کام دنیا آخرت کے بنتے ہیں۔ بہت سے لوگ استاد کو بھول گئے کہ استاد کی کبھی خدمت کرنے کی نوبت ہی نہیں آئی، اور اس میں تکلف حائل ہوتا ہے کہ ہم کیا کریں بھئی، ہم کیا ان کی خدمت کر سکتے ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا بخاری شریف میں روایت کہ اگر بکری کا کھر بھی ہدیہ میں آئے تو لا تحقرن جارۃ لجارۃ، کوئی پڑوسن کسی پڑوسن کے حقیر ہدیے کو حقیر نہ سمجھے۔ ہم کیوں سمجھیں؟ ہمارا استاد بھی نہیں سمجھتا۔ خوشی سے، محبت سے جو ہدیہ آپ ان کو پیش کریں گے ان کا دل خوش ہو جائے گا، ان کے دل سے دعا نکلے گی، اور دعا جو کام بناتی ہے وہ کوئی تدبیر نہیں بناتی، دعا کام بناتی ہے۔ اس وجہ سے اس کا بھی خیال دھیان رکھیں۔ تو اب یہ جو ہمارا نظام ہے، اس نظام کے سلسلے میں ہمیں آپ لوگوں سے 2 باتیں کہنی۔ ایک یہ کہ جو لوگ جڑے ہوئے ہیں وہ لوگ اپنا فرض سمجھ کر اس میں اپنا حصہ خود ہی بھیج دو۔ آج کل تو سہولت ہو گئی نا بھائی، خالی فون میں بٹن دبا کے پیسہ بھیج دے سکتے ہو۔ آپ تاریخ مقرر کر لو،
یہ تاریخ کو مجھے تنخواہ ملتی ہے مسجد والی یا مدرسے والی جون سی بھی آپ کو، یا ٹیوشن جو بھی ملتا ہے، اس میں سے آپ کو 100 روپے بھیج دینا ہے خدام دین میں، فوراً بھیج دو، بغیر مانگے بھیجو۔ ہمارے سامنے جب ماہانہ رپورٹ آتی ہے تو یہ شکایت بھی رہتی ہے کہ بہت سارے لوگوں کو سے وصول نہیں ہو رہا ہے، بہت سارے لوگ ممبر تو ہیں مگر وصول نہیں ہو رہا ہے۔ تو گزارش ہے آپ لوگوں سے، 100 روپے کی کوئی حیثیت نہیں بچوں۔ آپ لوگ اگر ایک دن دوست مل گیا اور ہوٹل میں جا کے کھانا کھا لیا، بڑے کی بھی بریانی کھا لیا آپ نے، تو آپ کا کتنا بل ہوتا ہے آپ خود سمجھ سکتے ہیں۔ اور ایک 100 روپے ہو سکتا ہے کہ ہمارے کسی دینی خدمت گزار کے بہت بڑی بے آبروئی سے بچنے کا سبب ہو جائے، بہت بڑے دکھ سے بچنے کا سبب ہو جائے، اس کے آنکھ سے غم کا آنسو نکلنے سے بچنے کا سبب ہو جائے۔ ہمارا 100 روپیہ ہم اس کو کہاں تک سوچ سکتے ہیں؟ ایک چیز پڑی ہوئی ہے، کہا گیا رستے میں موز کا چھلکا پڑا ہوا ہے، تو ایمان یہ ہے کہ ہٹا دیجیے آپ، کیونکہ ایمان کا یہ ادنا حصہ ہے کہ آپ اس کو ہٹا دیجیے، ہٹا دیجیے۔ کیا کیا سوچ کے ہٹائیے آپ، کہ ہو سکتا ہے کوئی ایسا گرے کہ سر ٹوٹ جائے اور مر جائے تو میں موت سے بچا رہا ہوں، ہو سکتا ہے کسی کی ہڈی ٹوٹ جائے میں اس کو لولا لنگڑا ہونے سے بچا رہا ہوں، ہو سکتا ہے کسی کے کمر میں درد ہو جائے میں اس کو لاچار ہونے سے بچا رہا ہوں۔ آپ ساری نیتیں کر کے بچائیے، اللہ سب کا اجر دے گا۔ ایسے ہی یہ 100 روپے ہم دین کی خدمت کرنے والوں کے لیے سب نیتیں کر سکتے ہیں، اس کی مصیبت میں پریشانی میں دور ہوگی، اس کے علاج میں مدد ہو جائے گا، اس کے ماں باپ کی دوا آ جائے گی، اس کی بیوی کا آپریشن ہو جائے گا، اس کے حادثے میں اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا، اس کی سواری نہیں ہے تو سواری کے لیے کوئی ٹرسٹ کی مدد کام آ جائے گی۔ دلانے کے موقف میں تو ہم نہیں ہیں کہ اللہ دے تو دلا بھی دیں، لیکن مدد تو کر سکتے ہیں کہ بھائی 1 لاکھ روپے میں گاڑی آ رہی ہے، اس نے درخواست دی تو اس کو کہ بھئی یہ 10,000 روپے رکھ لو ہماری طرف سے، اتنا ٹرسٹ آپ کا تعاون کر سکتا ہے، تو اتنی تو مدد ہو جائے گی، اس کی کام تو اس سے تو نکل جائے گا۔ تو اس طرح ہم کمپلیٹ ذمہ داریاں تو نہیں اٹھائیں گے، لیکن جو ہو سکا مدد خدام دین کی برابر یہ ٹرسٹ کر رہا ہے اور انشاءاللہ آئندہ کرتا رہے گا۔ اور یہ مددوں میں اضافہ ہوگا اس وقت جب کہ آپ کے تعاون میں اضافہ ہوگا، تب ہوگا یہ۔ تو ایک کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ بنا مانگے دے دینا ہے، اور یہ بہت بڑے مصرف میں آپ صرف کر رہے ہیں ان لوگوں کے واسطے جن کی خودداری کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانی نہیں۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، ان کے تعفف کی وجہ سے لوگ غنی سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ محتاج ہیں، محتاج ہونے کے باوجود لوگ غنی سمجھ رہے ہیں۔ جیسے خدام دین کا طبقہ ہے، اس میں ایک بڑی تعداد واقعی محتاج ہے، بہت تنگی سے زندگی گزار رہے ہیں، لیکن حالت کو دیکھ کے کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہمیں پیشوا ہم سب بہت مالدار آدمی ہیں، مؤذن صاحب کے پاس کیا کمی ہے، ایسے سمجھ رہے ہیں لوگ۔ تو یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، یہ جاہل ہماری پاک دامنی کی وجہ سے، ہمارے تعفف کی وجہ سے ہمیں غنی سمجھ رہے ہیں، تو ایسے بندوں تک ہم پہنچا رہے ہیں۔ وہ بیچارہ لا یسألون الناس الحافا، لوگوں سے لگ لپٹ کے مانگتے نہیں ہیں، وہ دوسرا تو مانگ لیتا ہے۔ ہم نے لاک ڈاؤن میں یہ چیز دیکھی، آپ لوگوں نے بھی دیکھی ہوگی کہ صاحب ہر تنظیم نے کٹس بنا بنا کے غلہ تقسیم کیا، بڑی بڑی تنظیموں نے، اور بڑے بڑے تو جو جیسے اتحاد المسلمین ہیں ان کے ہاں تو کیا کمی ہے، انہوں نے بھی ٹرک لگا لگا کے محلے محلے میں تقسیم کرائے، صفا بیت المال نے تقسیم کرائے، جمعیت علماء نے تقسیم کرائے، اور چھوٹی چھوٹی تنظیموں نے، اور شخصی طور پر تاجروں نے، مالداروں نے خود بھی۔ تو یہ ہمارا تجربہ ہوا کہ جو مانگنے میں شرم نہیں کرتا، اس کے گھر میں تو چاول کے تھیلوں کے ڈھیر لگ گئے ہیں، اور جو مانگنے میں شرم کرتا ہے اس کے گھر میں فاقہ ہی ہوتا رہا، وہ لائن میں نہیں کھڑے سکا، حالانکہ سرکاری ملازم تھا، حالانکہ اس کا اپنا ذاتی گھر ہے، حالانکہ اس کی سامنے موٹر سائیکل کھڑی ہوئی ہے، لیکن فی الحال اتنا محتاج ہے کہ گھر میں پکانے کو نہیں ہے، مگر وہ لائن میں جا کے بے عزت نہیں ہو سکتا، وہ دھکا مچی میں جا کر خود بھی دھکا نہیں دے سکتا، تو فاقہ کر لیا مگر اس کے گھر نہیں پہنچ سکا۔ بعد میں ہم لوگوں کو اپیل کرنی پڑی
کہ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں وہ ذرا ان کی فکر بھی کریں جو تعفف کی وجہ سے غنی سمجھے جا رہے ہیں. مسجد آ رہا، نماز پڑھ رہا، چلے جا رہا، اور بھوکا آ کے نماز پڑھ کے بھوکا چلا گیا، کیونکہ عزت کی وجہ سے نہیں مان سکتا. ایسے میں علماء میں بھی، خدام دین میں بھی بہت چھوٹی سی تعداد ایسی ہے جہاں سے ملی وہاں سے لے کے آگے جا کر، لیکن اکثر لوگوں نے خودداری برقرار رکھنے کی وجہ سے اگر عزت سے ملا تو لے لیا، اور عزت سے نہیں ملا تو تنگی برداشت کر لی، تکلیف اٹھا لی. تو اس وجہ سے ہمیں ایسے طبقے کے لیے ایک ایسا ٹرسٹ بنا لینا ہے، اور اس ٹرسٹ کا باہر والوں سے کوئی تعلق نہیں. ہم ہی دینے والے اور ہم ہی لینے والے، ہم ہی غنی اور ہم ہی محتاج، ہمارا ہی اپنا طبقہ ہوگا بس پتہ. اور جیسے قرآن میں فرمایا گیا ہے لا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل مت کرو. سوال اٹھا کہ اپنے آپ کو کیسے قتل کرتے ہیں؟ تو کہا گیا کہ بھائی کو قتل کرنا اپنا ہی قتل ہے. تو ایسے ہی اگر ہمارا دینی خادم کسی تنگی مصیبت میں ہے تو کیا وہ ہماری مصیبت نہیں ہے؟ وہ ہماری ہی مصیبت ہے. اس سے فائدہ ہوتا ہے. اور جو بڑے حضرات یہاں پر ہیں، اہل مدارس ہیں، ان کو اپنے مدرسے میں بھی کوئی ایسا نظام بنانا چاہیے. میں تعریف کے لیے نہیں، تعارف کے لیے ایک مثال دیتا ہوں کہ شروع زمانے میں جب ہم ابتدا میں امامت شروع کیے، اس وقت امامت کی جو ہے 135 روپے تنخواہ ملتی تھی. 135 اس وقت کی بات کہہ رہا ہوں کہ کوئی ضرورت پیش آ گئی. اس کے لیے ہم نے صدر صاحب سے کہا کہ کچھ قرض کے طور پر مجھے چاہیے. اور میں ضرورت بھی آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ جو لوگ ہم کو اس حال میں دیکھ رہے ہیں، اور دیکھ کے بعض خوش ہیں، بعض کو تکلیف بھی ہے، لیکن کس حال سے ہم گزر کے آئے وہ آپ کو بتا دوں، شاید ہمت افزائی ہو جائے. ہمارے مکان میں ڈیلیوری ہوئی مسلم میٹرنٹی ہاسپٹل کے اندر، اور وہی باپردہ باحجاب اچھا دواخانہ تھا جماعت اسلامی کا، تو اسی میں جاتے تھے تو وہیں پر ہوئی. 1100 روپے کا بل بنا، ڈیلیوری کا بل. اب 60-70 کا بنتا ہے، تب 1100 روپے کا بنا. 1100 روپے 135 روپے تنخواہ اٹھانے والا کہاں سے دے گا؟ فیض العلوم میں ہم کو 150 روپے تنخواہ ملتی تھی، مسجد میں 135 ملتی تھی. تو آپ کیسے؟ اب میں فیض العلوم والی بھی ایک بات سنا دوں، آپ کو کام آئے گی. میں اور مولانا ہدایت اللہ صاحب نے ایک ساتھ تصحیح کی فیض العلوم میں. دونوں نے ایک ساتھ درخواست دی تقرر کے واسطے. دونوں کا تقرر ہوا، ہردوئی سے ہو کے آیا شعبہ حفظ میں پڑھانے کے واسطے، مولانا کا بھی اور میرا بھی. لیکن دونوں کے مراسلے میں تنخواہ الگ تھی. مولانا کے مراسلے میں لکھا ہوا تھا کہ 300 روپے ماہانہ پر آپ کا شعبہ حفظ میں تقرر ہوتا ہے. میرے مراسلے میں تھا کہ 150 روپے ماہانہ پر آپ کا تقرر کیا جا رہا ہے. تو وہ دفتر والوں کو اشکال ہوا کہ صاحب یہ ایک کا 300، ایک کا 150، آدھا آدھا. شاید وہاں کے دفتر کی کچھ غلطی ہوگی، کوئی ایسی بات ہو گئی ہوگی. تو مجھ سے کہا کہ حضرت قاری امیر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی اس سال وہیں پڑھا رہے تھے. انہوں نے کہا دفتر کو ایک درخواست لکھو، ہم مرکز بھیجیں گے، کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے، انشاءاللہ ایک دم ڈبل تنخواہ کا معاملہ ہے. تو میں نے درخواست لکھ کے دے دی. وہ درخواست گئی، جواب آیا. وہ جواب بتانا چاہ رہا ہوں میں. حضرت محی السنہ رحمہ اللہ نے لکھا کہ عزیزم سلمہ ایسا کسی غلط فہمی سے نہیں ہوا ہے، بلکہ قصدن ہی یہ تنخواہ مقرر کی گئی ہے. چونکہ آپ نے اسی مدرسے میں پڑھا ہے اور اس مدرسے نے آپ کو حافظ بنایا ہے، اس لیے چاہیے تو یہ تھا کہ آپ حسبتاً للہ یہاں پر کام کرتے، لیکن بطور انعام کے یہ تنخواہ مقرر کر دی گئی. اب دیکھو کیسی تربیت تھی ان حضرات کی. اور اس کے بعد کبھی اشکال ہی نہیں ہوا. کتنا کام لے لے مدرسہ، بس ہمارا حق ہی ہے کہ ہم اس کے لیے کام کریں، اور کوئی ہمارا نہیں ہے. یہ تھا ایسے. اور پھر ہمارا تبادلہ کر دیا گیا خیرت آباد. تو سائیکل پر جانا، گرما کا سیزن تھا. حضرت آئے تو میں نے کہا حضرت بہت مشکل ہو رہی ہے، 1 گھنٹہ لگتا ہے جانے کے واسطے، اور سخت دھوپ میں جانا اور سخت دھوپ میں آنا.
تو حضرت نے فرمایا مسکرا کے کہ جب پینڈل پر پیر رکھو تو یہ سوچ لیا کرو کہ اگر ہمارے بڑے بھی گھبراتے تو ہم آج مسلمان نہ ہوتے. یہ سوچ لیا کرو، انشاءاللہ آسان ہو جائے گا سب. مجھے تو یہ کہا، لیکن بہرحال دفتر کو ہدایت دی کہ واپس ان کو کر لیا جائے. وہ شفقت تھی لیکن تربیت برابر کی کہ کرنا، گھبراؤ گے تو کیسے کام ہوگا. مشقتوں سے گھبرانے والا خادم دین کیسے بن سکتا ہے؟ دین تو خدمت تو مشقت سے ہی ہوگی. تو ایسے ہمارے کرتے تھے. خیر میں وہ گیا، یہ سنا کے بعد بلا چکے ہیں. تو ہم نے کہا کہ 1100 روپے قرض بھی دے دیجئے مسجد سے، میں انشاءاللہ وہ تنخواہ میں سے 10 مہینے میں کٹا دوں گا، سب پوری تنخواہ میں کٹا دوں گا، قرض دے دیجئے. وجہ بھی بتائی کہ سب ڈسچارج کرانا ہے اور ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے ڈسچارج کرانے. تو صدر صاحب نے جیب میں سے ایک بڑا کٹا نکالا. اس زمانے میں بڑی نوٹ 100 روپے کی تھی، تو وہ 100 کے نوٹ گن کے 300 روپے دی. میں نے نہیں لیا. میں نے ان سے کہا کہ میں آپ سے قرض مانگا ہوں، احسان نہیں مانگا ہوں آپ سے. تو مجھے آپ کا احسان نہیں چاہیے. قرض ہے، مل سکتا ہے تو دے دیجئے، نہیں مل سکتا ہے تو ہم دوسری جگہ کوشش کر لیں. پھر میں وہاں سے نکل گیا. ہمارے استاذ تھے حضرت سید شاہ معظم شہید رحمۃ اللہ علیہ. وہ 20 لاکھ کی مسجد میں عصر سے لے کے عشاء تک رہتے تھے، نمازیں پڑھا کے گھر جاتے تھے، وہیں مطالعہ کرتے ہوئے بیٹھے رہتے تھے. بہت زیادہ ہم مانوس تھے اور ان کی بڑی شفقتیں تھیں، تو ہم سیدھے ان کے پاس گئے. ان سے جا کر میں نے روتے ہوئے حضرت کو سنایا کہ حضرت یہ مشکل ہے، اور اس کا مسجد میں ایسا کیا صدر صاحب نے ہمارے ساتھ. مسجد میں بجٹ ہے، پیسہ ہے، وہ دے سکتے ہیں، وہ خود اتنے مالدار آدمی ہیں کہ 10,000 دے سکتے ہیں، لیکن کیا کریں؟ میں تو نہیں لیا، کیا کروں میں؟ تو انہوں نے اس وقت مجھے یاد ہے ایک چھوٹی سی چٹھی نکال کر کے اس کے اوپر جماعت اسلامی کے ایک ذمہ دار کو جو ان کے مسلی تھے یہ لکھا کہ یہ مسئلہ ہے، آپ کے پاس چونکہ اس کا انتظام ہے، اس وجہ سے آپ اس کو عفو کر دیں یا کم کر دیں تو فبہا و نعمت، نہیں تو کوئی شکوہ نہیں. یہ چٹھی لکھ کر کے ان کو دی. میں وہ لے جا کر کے جماعت اسلامی کے دفتر میں ان کو دیا. لے جا کر کے وہ صاحب کو بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے فون اٹھایا اور دواخانے کو فون کیا کہ یہ نمبر کا پیشنٹ ہے، اس کو ڈسچارج کر دیا جائے، بعد میں میرے سے بات کر لو. تو ڈسچارج کر دیا گیا اور اس کو انہوں نے دواخانے سے معافی کر دیا، بل ختم کر دیا اس کو. اب میں اس وقت اپنی مسجد میں جماعت اسلامی کے خلاف پوری مہم چھیڑا ہوا تھا. تو یہ میرے لیے بہت بڑا بار گراں تھا کہ جس کی حقانیت کو ہم چیلنج کر رہے ہیں اسی کے احسان پر اپنی ایک ضرورت پوری کرنا پڑا. بار رہا اور آج بھی سوچتا ہوں تو یہ بار گراں ہے میرے. اس لیے میرے عزیزوں، ہم خود مکتفی ہو جائیں. ہم نے اسی وقت جب مدرسہ قائم کیا تو شروع ہی میں ایک نظام بنایا کہ اساتذہ سے 20 روپے لے کر قرض فنڈ بنایا جائے. تو وہ قرض فنڈ بنایا گیا. اس زمانے میں جب اساتذہ 100 روپے کے قرض مانگتے تھے، 150 روپے کا قرض مانگتے تھے، تب ہمارے پاس 3-4 ہزار روپے اس فنڈ میں رکھے رہتے تھے اور دیتے رہتے تھے، کام چلتا رہتا تھا. اب اساتذہ 50,000 کا قرض کی درخواست دیتے ہیں، 1 لاکھ کے قرض کی درخواست دیتے ہیں. لیکن یہ فنڈ اب جو ہے اس لائق ہے کہ ان کی 1,50,000 بھی منظور کر سکیں ہم اور دے سکیں. اور آپ کو پتہ ہے تقریباً 250 اسٹاف ہمارے پاس ہے اور ان کی درخواستیں رہتی ہیں ہمیشہ. پیسہ جاتا رہتا ہے، آتا رہتا ہے، جاتا رہتا ہے، آتا رہتا ہے. اور یہ پیسہ مدرسے کا نہیں ہے، یہ پیسہ کسی امیر کبیر کا احسان نہیں ہے، یہ پیسہ ہمارے اساتذہ ہی کی ملکیت ہے. اساتذہ ہی کی ملکیت ہے، انہی کا پیسہ ہے. اور جب وہ ہم وعدہ کیے ہوئے ہیں کہ اگر آپ مدرسہ چھوڑ دیں گے تو یہ آپ کی امانت بھی آپ کو واپس دے دیں. جب تک رہے گی امداد باہمی میں کام آتی رہے گی، ایک دوسرے کی مدد کریں گے. تو ایسا جو یہاں نظما ہیں ان سے کہتا ہوں کہ اپنے مدرسے میں ایسی کوئی سہولت اپنے اسٹاف کے لیے بنائیے. اور یہ بھی ہم اپنے گھر سے تھوڑی بنا رہے ہیں،
انہی لوگوں سے کچھ تھوڑا تھوڑا جمع کر کے یہ اتنا بڑا بجٹ بن گیا ہے کہ ضرورت ان کی پوری ہو سکے وغیرہ۔ بہرحال یہ آخری بات تھی۔ تو ایک تو آپ حضرات اپنا 100 روپے بغیر مانگے دے دیا کریں ہر مہینہ۔ دوسری درخواست یہ ہے، اب تک جو خدام دین جڑے نہیں ہیں ان کو جوڑنے کی خود فکر کر لیں اپنی اپنی بستیوں کے اندر۔ اور تیسری درخواست یہی ہے جو میں نے شروع میں بتائی کہ جو امراء علماء ہیں وہ ضعفاء علماء کی اپنا حق سمجھ کر ہاتھ بند خدمت خود بھی کرتے رہیں، انہیں کچھ نہ کچھ دیتے رہیں، اس واسطے کہ آپ کو ذریعہ ہے اس کو ذریعہ نہیں ہے، اس لیے اپنے پاس سے جب تک دیتے رہیں۔ اور اس کے لیے میں یہ کہتا ہوں کہ بہت بڑا کام بھی مت کیجئے، آپ کے بیاج کے جو علماء ہیں جو آپ کے ساتھ فارغ ہوئے ان میں کچھ کمزور ہوں گے اور کچھ اچھے ہوں گے، جو اچھے والے ہیں وہ کمزور والوں کی مدد کر لینے کو اپنا فرض سمجھیں، حق رفاقت سمجھیں اور ساتھی ہونے کا حق سمجھ کر اس کی مدد کر لیا کریں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اس برادری کی کوئی بھی ذلت نہ ہو، رسوائی نہ ہو، کوئی مشکل اٹکے نہیں، کوئی پریشانی کے اندر ان کو آنکھ سے آنسو نکالنا نہ پڑے اور ان کو مجبور ہونا نہ پڑے، اور اس کے لیے مگر طریقے سب وہ اختیار کیے جائیں گے جو اپنی ہی برادری سے ریلیٹڈ ہوں گے، کسی دوسرے سے ہم اس کو نہیں جوڑیں گے، دوسرے سے ہم اس کا کوئی تعلق نہیں رکھیں، اپنی ہی برادری سے اس کام کو کریں گے۔ اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنا بڑا مجمع جو شہر سے اتنی دور یہاں پر جمع ہوا ہے خدام دین کا، اور اس میں حضرت کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ یہ پورے خدام دین ہیں، یہ کوئی طلبہ نہیں ہے، یہ کوئی مدرسے کے بچے نہیں ہیں، ماشاءاللہ سب لوگ امام ہیں، مؤذن ہیں، مدرس ہیں، معلم ہیں، خطیب ہیں اور دین کی خدمت میں لگے۔ آپ کے لیے یہ ایک اتنا بڑا مجمع خدام دین کا ایک جگہ جمع کر کے دیا گیا ہے، آپ اپنے دل کی آواز ان کے سامنے رکھیں اور اللہ تعالیٰ آپ کے دل سے نکلنے والی آواز، آپ کی روحانیت، آپ کی عالی نسبت کی برکت سے ہم سب لوگوں کے لیے خیر کا اور غیرت کا، حمیت کا سبب بنائے، اور ہم سب لوگوں کو اپنے دینی خدمات میں اور زیادہ جذبے کے ساتھ اور زیادہ قربانیوں کے ساتھ لگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ۔